اس نیشنل اسمبلی میں آتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہو رہا تھا کہ ایز آئی اسٹیپ تھرو دا ڈور وے آف دا نیشنل اسمبلی تو اوپر ایک پلیک لگا ہوا ہے that the foundation stone of the National Assembly of Pakistan is laid by شہید ذوالفقار علی بھٹو. تو اس فخر کے ساتھ پھر ایک ذمہ داری بھی ہوتا ہے, ایک بھاری ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوشش کرتے ہو, اور میرا خیال میں یہ نہ صرف میرا انسٹنس میں ہوگا لیکن ہر بیٹا, ایوری چائلڈ ٹرائز کہ وہ اپنے بڑوں کے جو لیگیسی ہیں, ان کے جو ان کے امیدوں پہ ان پہ پورا اترے. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کوشش تو یہی رہا ہے. کبھی کئی دفعہ many times I'm sure کہ ہم نے ان ایکسپیکٹیشنز پہ پورے اترے ہیں, شاید ایسا ایک دو دفعہ ہوئے ہیں جہاں ہم ان ایکسپیکٹیشنز پہ نہیں اتر سکے, لیکن کوشش ہمیشہ یہی رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ, پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں جیسے تربیت دی, اس طریقے سے اپنا کام چلائیں. ہم نے اس ہاؤس میں کبھی کوئی گالی نہیں دی, گالم گلوچ پہ ہم یقین نہیں رکھتے ہیں. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو, ہمارا جو پالیسی ہے, ہمارا جو نقطہ نظر ہے, وہ اس قوم کے سامنے, اس ہاؤس کے سامنے رکھے ہیں. اور اس دن سے جب ہم نے اپنے ابتدائی تقریر کیا اور سلیکٹڈ سرکار کو سلیکٹڈ کا نام دلوایا, اس دن سے لے کے آج تک ہمارا یہ کوشش رہا ہے کہ جو سپیس جمہوری قوتوں نے, جمہوری اداروں نے, جمہوریت نے 2008 سے لے کے 2013 تک ہم نے, میرے خیال میں آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں ہو, ہاں وزیر ہوتے ہوئے اعتراض, ہمارا کوشش یہ رہا ہے کہ اس سفر کو آگے لے کے چلے. اور جب ہم خان صاحب کا مخالفت کر رہے تھے اور ہم اپوزیشن میں تھے, تو ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی جمہوری دائرے میں رہنے کی کوشش کرتے تھے. ہم احتجاج کرنا چاہ رہے تھے دانلی کے خلاف, احتجاج کرنا چاہ رہے تھے اس مسلط جو حکومت ہم پہ مسلط کیا گیا ان کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے تھے, مگر ہر وقت ہمارا یہ سوچ تھا, ہمارے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ ہم سے ایسا نہ کام ہو جس سے سسٹم کو نقصان ہو, ہم سے ایسا نہ کام ہو جس سے جمہوریت کو دھچکا ہو, ہم سے ایسا نہ کام ہو جس سے کوئی تیسری فورس, غیر جمہوری فورس جو ہے وہ فائدہ لے. جب ہم نے پی ٹی ایم بنائے یا جب ہم نے لانگ مارچ نکالے, تو ان پلیٹ فارمز پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ رہتا تھا کہ آپ آ کے احتجاج کرے, آپ دھرنا جو ہے نہ دے, آپ کسی کو یہ اپرچونٹی نہ دیں کہ وہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھائے. اور یہی وجہ تھا کہ اس پورا وقت ہم نے زور دیا کہ ہم نے عدم اعتماد کے تھرو وزیر اعظم, سلیکٹڈ وزیر اعظم کو نکالنا ہے. اور جبکہ تاریخ میں کبھی ایسے ہوا نہیں تھا, لیکن ہم سب کی محنت کی وجہ سے, ساری سیاسی پارٹیز کی اتحاد کی وجہ سے ہم اس میں کامیاب ہوا. ہم نے تاریخ رقم کی, اور ایک وزیر اعظم کو کسی کورٹ آرڈر کے تھرو نہیں, مگر اس پارلیمنٹ کا, اس ہاؤس کا ووٹ کے تھرو ہم نے اس کو گھر بھیج دیا اور اپنا یونٹی وزیر اعظم کو منتخب کروایا تھا. یہ ایک تاریخی مومنٹ تھا. اور جب ہم یہ حکومت سنبھالیں تو ہم سب کا یہی ارادہ تھا کہ جو غلطیاں پہلے ہوئے تھے ان کو ہم درست کرنے کی کوشش کریں, ہم سویلین اداروں کو مضبوط بنائیں, پارلیمان کا وقار کو بحال کیا جائے, جمہوریت کو مضبوط کیا جائے. اور اب تاریخ فیصلہ کرے گا کہ کیا اس کوشش میں ہم کامیاب رہے یا
نہیں رہی. اب حالات کے بھی کچھ مجبوریاں ہیں. As somebody who has experienced, for generations experienced the delicate dance between democracy and dictatorship in Pakistan, Mr. Speaker. یہ ہمیشہ ایک ڈانس رہتا ہے حکومت کا اور اپوزیشن کا کہ ہم دونوں, حکومت اپنا ذمہ داریاں جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے, آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اور جمہوری انداز میں اپنے حکومت چلائیں, اور اپوزیشن بھی جو ہے وہ اپنے اپوزیشن کرے, وہ مخالفت کرے, وہ زور شور سے کوشش کرے کہ حکومت کے جو غلط پالیسیز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے, ایسیٹرا ایسیٹرا. مگر وہ بھی دائرے میں رہ کے جمہوری انداز میں جیسے ہم سوچ رہے تھے, ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارا ایسا کوئی قدم سے جمہوریت کو یا ہمارا نظام کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے. اور افسوس کے ساتھ جب ہم حکومت سنبھالے, ہمیں ایسا ایک اپوزیشن کا جماعت ملا جن کو نہ جمہوریت کا فکر تھا, نہ آئین کا فکر تھا, نہ پارلیمان کا فکر تھا, نہ ملک کا فکر تھا, نہ اپنا جماعت اپنے کارکنوں کا فکر. اور انہوں نے اپوزیشن کی سیاست کرتے ہوئے وہ ریڈ لائنز کراس کیے جو پاکستان کی تاریخ میں کراس نہیں ہوئے. جب کسی وزیر اعظم کو تخت دار پہ چڑھایا گیا, شہید کیا گیا, تو تب بھی اس قسم کی سیاست نہیں کیا گیا. جب ایک دوسرا وزیر اعظم کو یا دونوں وزیر اعظم کو ایگزائل کروائے گئے تو تب بھی ایسا کوئی ریڈ لائن کراس نہیں ہوا. جب ہم آمروں کے خلاف, جنرل مشرف کے آمریت کے خلاف اپوزیشن کرتے تھے تب بھی ہم نے ایسے ریڈ لائن کراس نہیں کیا. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا ہمارا پورا کوشش یہ تھا, اور ہم نے پاکستان کھپے اور جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ اس لیے دیا تھا تاکہ خدا نہ خواستہ ایسے کوئی نقصان نہ ہو. مگر افسوس کے ساتھ ہمیں ایسے ایک اپوزیشن ملا جس نے تاریخ میں پہلی بار جناح ہاؤس پہ حملہ کیا, ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا, اور پھر جب ایسا ایک قدم اٹھایا جاتا ہے تو ہم پہ پھر ریاست کا رٹ قائم کرنے کے لیے اور ایک ایسا اگزامپل سیٹ کرنے کے لیے کہ یہ پھر سے ایسے کام نہ ہو, ایسے کچھ قدم اٹھانے پڑے. مگر افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر, ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو اپوزیشن ہے وہ کوئی سبق نہیں سیکھ رہے, اور ان کا سیاست کا انداز, سیاست کا طریقہ کار آج بھی وہی ہے کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا. اور جب آپ اس قسم کا تقسیم کا, نفرت کا سیاست کرتے ہو, جب آپ سیاست کو مخالفت سے آگے دشمنی تک لے کے جاتے ہو اور وہ بھی پھر ذاتی دشمنی پہ لے کے جاتے ہو, تو اس کا نقصان ریاست کو ہوتا ہے, سیاست کو ہوتا ہے, جمہوریت کا ہوتا ہے, اور ہم سب کا ہوتا ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم الیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں, مگر جناب اسپیکر, سیاسی پارٹیز کو کچھ سیاست بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے جس سے ہم یہ جو اب صورتحال بنا ہے, ہمارا سیاست
ہمارا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اب اس سچویشن کو ہم ریکنسیلیشن کی طرف کیسے لے کے جائیں گے، ہم کیسے آخر میں یہ نظام کو چلنے دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا رائے یہ ہے کہ ہمیں اگر نیا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں، پھر وہ پرانا چارٹر آف ڈیموکریسی ہی صحیح، اس پہ تمام نہ صرف سیاسی جماعتوں کے اور وہ سیاسی جماعتوں جو آج کل باہر ہے اسمبلی سے، ان کے ساتھ بھی، مگر پھر دوسرے اداروں کو بھی اس چارٹر کو یا ماننا پڑے گا یا اس ڈائیلاگ کا حصہ ہونا پڑے گا، جس میں ہم آخری کار آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ کیا وابڈا جو ہے وہ واٹر کا جو ہمارا وفاقی وزیر ہے وہ چلائے گا یا سپریم کورٹ کا کسی چیف جسٹس چلائے گا۔ ہم نے آخر کار وہ رولز آف دا گیم آپس میں طے کرنا ہے کہ کس چارٹر کے تحت، کس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت نہ صرف ہم سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کریں گے، مگر کس طریقے سے ہمارے ادارے دوسرے ادارے کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ ہمارا سلیکٹڈ حکومت کا مخالفت کرتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ ہم سب زور دیتے تھے کہ سارے ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اور میرا خیال میں جو 15-16 مہینہ کا موقع ہمیں ملا، اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم نے وہ سارے جو ادارے ہیں ان کو اپنے دائرے میں کام کرنے کا جو سلسلہ ہے اس پہ ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ اور اب آگے جا کے جیسے ہم الیکشنز میں جاتے ہیں، سارے سیاسی جماعتوں کو نہ صرف سوچنا چاہیے، ایکٹیو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یہ مسئلہ کو حل کریں، ورنہ چلے خان صاحب اریسٹ ہو چکا ہے، اپنا تو مکافات عمل ہے، میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاستدان تو جیل جاتا ہے یا حکومت میں ہوتا ہے، مگر اب آپ الیکشنز بھی کر لیں گے، آج نہیں تو کل کسی نہ کسی وقت وہ نکل جائے گا، اور پھر جو بھی حکومت ادھر ہوگا وہی دھاندلی، وہی دھرنا، وہی سیاست چلتا رہے گا، یا خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار الیکشن جیت جائے، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار الیکشن جیت جائے، تو پھر بھی وہی سلسلہ میں ہم لگے رہیں گے۔ عوام کو اصل مسائل کا حل نکالنے کے لیے وقت کتنا ملا ہمیں یہ پچھلے جو 15-16 مہینے میں؟ کبھی کوئی اسلام آباد پہ لانگ مارچ تو اسلام آباد کا جلا رہے ہیں، کبھی زمان پاک جو ہے میدان جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے، کبھی یہ مئی 9 کا انسیڈنس آ جاتے ہیں، تو جہاں ہمارا اپوزیشن پہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا رویہ درست کرے، ہم پہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم سب سیاستدان بنیں، سیاست کو اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش۔ 65% of our population، ہم سب یہ جانتے ہیں، they are considered، یہ 30 سال کی عمر سے کم ہے، کہ ہمارا یہ روایتی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ سیاست دیکھتے دیکھتے وہ اب نہ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں اور نہ کسی اور پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور جو اس ملک کے سب سے بڑا اثاثہ ہے، جو اس ملک کو ترقی لے کے دیں گے، وہ یہ ہمارا نوجوان نسل ہے۔ جناب اسپیکر، میرا اپیل ہے، نہ میرا مطالبہ ہے، نہ صرف میرا جماعت سے مگر تمام سیاسی جماعتوں سے، کہ ہم اپنا رویہ اور اپنا سیاست کرنے کے طریقہ کار ایسے رکھیں جس سے وہ جو ہمارا 65% of the population 30 سال سے کم عمر کے نوجوان ہیں، ان کا امید برقرار رہیں۔ We should not rob them of their hope because they will lead this country one day، اور ان کو اندازہ ہونا چاہیے
ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ہاؤس میں منتخب ہو کے آئیں گے تو چاہے ہم وہاں ہوں یا یہاں ہیں، ہم اپنے عوام کے مسائل ایک جنرل طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے میرے خیال میں ہمیں مزید وقت چاہیے۔ جاتے ہوئے جناب اسپیکر، میں نہ صرف آپ کا مگر تمام حکومت کے اور ہمارے دوست جو اس طرف بیٹھے ہیں ان کے شکر گزار ہیں اس ایکسپیرینس کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5 سال میں ہم کافی کچھ سیکھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب ہم الیکشن میں ملیں گے۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔